بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خاموشی اور عقل مندی۔ حضرت لقمان حکیم نے کیا خوب فرمایا ہے، خاموشی کی 7 صفات ہیں۔ یہ بناؤ سنگار کے بغیر پرکشش ہوتی ہے، اسے کسی تخت و تاج کے بغیر عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کا دوسرا نام ہے، یہ کسی کی کوشش کے بغیر ہے۔ یہ ایک قلعہ ہے بغیر دیوار کے، کسی معافی کے بغیر، کسی بھی ذریعے کے بغیر یہ آزاد رہتی ہے۔ یہ غلطیوں کو چھپاتی ہے، یہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے یہ بھی فرمایا، عقل مندی میں یہ 3 الفاظ استعمال کروں گا، ان میں سے 2 کو یاد رکھنا، ایک کو بھلا دینا۔ اپنے خدا اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے اچھے اعمال کو بھلا دینا چاہیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ 3 کام کی باتیں۔ ہالینڈ کے ایک مشہور اور کامیاب ترین ڈاکٹر ہرمن بوراہوے کی وفات کے بعد اس کے سامان کا جائزہ لیا گیا تو اس میں سے ایک کتاب برآمد ہوئی جس کا نام تھا قیمت راز۔ اس کتاب کی نیلامی ہوئی، اس آدمی نے 10,000 میں اس کتاب کو خرید لیا۔ سبھی کا یہ خیال تھا کہ کتاب میں ڈاکٹر نے کسی حیرت انگیز راز یا نسخے کا انکشاف کیا ہوگا، مگر جب کتاب کی مہر توڑی گئی تو یہ دیکھ کر خریدنے والوں کو بھی تعجب کی انتہا نہ رہی کہ کتاب کے 99 صفحے بالکل کورے تھے، صرف اندرونی سرے ورق پر ڈاکٹر کے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا فقرہ تھا، اپنے سر کو ٹھنڈا اور پاؤں کو گرم رکھو، تمہیں کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں ڈن کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، انہوں نے کیڑے کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا۔ فقیر نے جو ہی کیڑے کو پکڑا تو اس نے ڈنگ مار دیا، دوبارہ پانی میں گر گیا۔ فقیر کو پھر سے اس پر ترس آیا، اس نے پھر سے کیڑے کو باہر نکالنا چاہا، دوسری مرتبہ پھر کیڑے نے ڈنگ مار دیا۔ اسی طرح بار بار کیڑا پانی میں گرتا رہا، فقیر بار بار اسے پانی سے نکالتا رہا۔ کسی نے دیکھ کر فقیر سے کہا، تم ہر بار کیڑے کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، وہ ہر بار تمہیں ڈنگ مارتا ہے، اسے ڈوبنے دو۔ فقیر نے کہا، اگر کیڑا اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی نیک عادت کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تمہیں اسے معاف کر دو، اور اگر کوئی تعلقات توڑ دے تو تم اس سے جوڑو، اگر کوئی محبت سے تمہیں محروم کر دے تو تم اسے نواز دو، طاقت انتقام ہو تو عفو درگزر سے کام لو، خطا کار سامنے موجود ہو تو سوچو اس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم، غصے میں ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں اس پر ندامت ہو۔ حضرت علی کی نصیحتیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ حیوانات میں مکھی سب سے زیادہ خریس اور مکڑی سب سے زیادہ قناعت پسند ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، مثبت لفظ، مثبت جملہ، مثبت سوچ شیئر کریں۔ آپ کا دل سے نکلا ہوا ایک لفظ، ایک جملہ بھی کسی کی دنیا میں دل میں اتر جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکوریا کی بیماری بانجھ بن کا سبب بن سکتی ہے، اس کی نجات کے لیے اخروٹ کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو گھر میں کھانسی کا مسئلہ ہو تو تل کا حلوہ کھلائیں، اس سے کھانسی جلدی ختم ہو جائے گی۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز کا رس نکال کر اس میں شہد ملا کر پورے بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بدن کی الرجی کے لیے بکری کا دودھ پینا مفید ہے۔ پیدل چلنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہو وہ صرف شلجم کھائیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو، کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ اگر سبزیوں کو ابالتے وقت اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہے گی اور جلدی کالے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے اور رنگت نکھر جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چلگوزے کے بیج کھایا کرو۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ متوازن غذا ضروری ہے۔
چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، بیماری یا پریشانی میں کھانے کو ترک نہ کرو۔ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح دہی کا ماسک لگایا کرو، چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ کان اور آنکھوں کی خارش کے لیے پاؤں کے انگوٹھوں، کانوں اور ناک میں ہلکا سا سرسوں کا تیل لگانے سے فائدہ ہوگا۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس بہترین ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے اس بگول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پیا کریں۔ یہ معدے کی جلن میں تیزابیت میں بے مثال ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں کبھی پیٹوں کی کمی نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ وزن کم کرنے میں مفید اور مانا جاتا ہے۔ جو لوگ لوکی زیادہ کھاتے ہیں ان کو کبھی معدے کی جلن اور جسمانی کمزوری نہیں ہوتی، اور کمر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں پڑتے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ جب چھوٹے بچوں کو شہد چٹانے سے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ کھیرے کے چھلکوں کو پیشانی پر مسل دینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند جلدی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گردے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، رات کو پیشاب کیے بغیر وہ لوگ نہیں سوتے۔ جو رات کو پیشاب کر کے سوتے ہیں ان کو کبھی بھی گردے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ سفید کپڑا پہنو، کالے کپڑے کم پہنو۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے اور یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں نقصان نہیں دیتا تو یہ آپ کو بڑھاپے میں نقصان ضرور دے سکتا ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ دل دماغ کو سکون دیتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ بے خوابی کا علاج کرنا چاہتے ہو تو لوکی کا استعمال کرو، یہ دماغی امراض اور بلغم کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنے کا رس پینے یا ویسے ہی گنا چوسنے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل آئے گی۔ 6 گرام اجوائن روزانہ پھانکتے رہنے سے گردے اور مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ بالوں کی جڑوں میں نیم گرم زیتون کا تیل لگا کر انگلی کے پوڑوں سے اچھی طرح جذب کرنے کے بعد بالوں میں 2 عدد جو کہ اچھی طرح گھوٹے ہوئے 2 کیلے ہوں گے مل کر اپنے بالوں میں لگا لیں اور بعد میں نیم گرم پانی سے بال دھو لیں۔ کیل محاسوں کے لیے سیب کی پتلی کاشے کاٹ کر تھوڑے سے پانی میں دھیمی آنچ پر گلا کر نرم سا ٹھنڈا سا مکسچر بنا کر رکھ لیں۔ 15 منٹ چہرے پر لگانے کے بعد دھو لیں، کیل محاسوں سے نجات مل جائے گی۔ آلو بخارا جسم کی گرمی کو خشک کرتا ہے، پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ انار جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کی جلن اور تیزابی مادے زیادہ ہونے کی صورت میں انار بہت فائدہ مند ہے۔ انار کا چھلکا مت پھینکیں، پرانی سے پرانی کھانسی نزلے کے لیے اللہ کا لاجواب تحفہ ہے۔ قبض کے مریض بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روسٹی استعمال کریں۔ خشک پودینہ 2 کپ پانی میں ڈال کر قہوہ بنا لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اسے پی لیں۔ یہ کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے لاجواب ٹوٹکا ہے۔ اس بگول گرمی کے بخار اور خون کے جوش کو تسکین دے کر طبیعت کو بہتر کرتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں 1 چمچ اس بگول ڈال کر استعمال کریں۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز بے حد مفید ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر مالش کرنے سے آرام ملتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب